بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 194 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا سے لے کر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما آیت نمبر 164 تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ سو یہود کے انہی بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سے پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی ان پر حرام کر دیں۔ فَبِظُلْمٍ، سو ان کے بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے، من الذین ہادو، یہودیوں کے، حرمنا علیہم، ان پر حرام کی ہم نے، طیبات، بہت سی پاک چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یہود کی نافرمانیاں اور سرکشیاں چل رہی تھی۔ اب یہاں پر مزید نافرمانیوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے تھے، ہم نے حلال چیزیں جو ان پر تھی ان کو بھی حرام کر دیا۔ ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، جس میں وعدوں کا توڑنا، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل کرنا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، انبیاء کو جھٹلانا، ان سب چیزوں کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام قرار دی گئی۔ بہت سی نفیس، عمدہ اور پاک چیزیں جو کہ حلال تھی وہ بھی ان پر حرام قرار دی گئی۔ اور ایک وجہ آگے اور بھی بیان ہوئی ہے کہ یہ باطل مال کھایا کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، سود لیتے تھے۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب بھی کبھی وہ کوئی کبیرہ گناہ کرتے تھے تو حلال چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ ان پر وہ چیز حرام قرار دیتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کے لیے حلال کر دی گئی۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا، سود کھانا، باطل طریقوں سے کھانا، یہ سب وہ گناہ ہے جو کہ حلال چیزوں کو حرام قرار دینے کا سبب بنتے ہیں۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلباء، فَبِظُلْمٍ ای فَبِسَبَبِ ظُلْمٍ، یعنی ظلم کی سبب سے، تو اشارہ ہے کہ با سببیہ ہے، با سبب کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ متعلق ہے آگے حرمنا فعل کے، کہ ہم نے حرام کی ان پر پاک چیزیں، کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے، بسبب ظلم کے، من الذین ہادو، ان لوگوں کے جو کہ یہودی تھے، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے رجوع کیا۔ تو ہم الیہود، وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے۔ یہودیوں کو الذین ہادو رجعوا کے معنی میں ہوتا ہے لوٹنا، توبہ کرنا۔ تو چونکہ انہوں نے عبادت العجل، بچڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ہم الیہود، یہ یہود تھے۔ حرمنا علیہم طیبات، ہم نے طیب پاک چیزیں ان پر حرام کی، وہ والی پاک چیزیں، احلت لہم، جو کہ ان کے لیے حلال تھیں پہلے۔ یہ التی فی قولہ تعالی حرمنا کل ذی ظفر الآیہ، یہ وہ والی چیزیں تھیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کیا ہے کہ حرمنا، کہ ہم نے، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہ سورہ انعام کی آیت ہے جس میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ہر ناخن والے جانور کو ان پر حرام قرار دیا۔ وبصدہم الناس، اور ان کا روکنا، الناس کس کو؟ لوگوں کو۔ تو یہ صد جو مصدر ہے، جو شبہ فعل جس کو کہتے ہیں اور فعل والعمل کرتا ہے، یہ الناس اس کے لیے مفعول بھی ہے کہ ان کا روکنا لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، دین ہی، اللہ کے راستے کا کیا مطلب ہے؟ مصداق بتایا اس کا کہ اس کے دین سے روکنا، اللہ کے دین سے روکنا، صدن
کثیرا یعنی بہت زیادہ روکنا، بہت زیادہ روکتے تھے. صدن نکال کر مفسر نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کثیراً مفعول مطلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کثیراً مفعول مطلق بن رہا ہے، اور وہ اس طرح کے کثیراً موصوف محذوف کے لیے صفت بن رہا ہے. صدن کثیرا، تو بصدہم عن سبیل اللہ صدن کثیرا، تو اصل میں تو وہ موصوف صدن مفعول مطلق بن رہا ہے، لیکن یہاں پر محض اس کے صفت کا ذکر کیا ہے تو ہے مفعول مطلق. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. ترجمہ دیکھیے، اور سود لیا کرتے تھے، اور بسبب اس کے ہم نے حرام کی پاک چیزیں بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے ممانعت کی گئی تھی. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقہ سے کھا جاتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کافر ہیں دردناک سزا کا سامان تیار کر رکھا ہے. جی، ان کی مزید دو اور خرابیوں کا ذکر ہے. پہلی سود کھانا، اور دوسرا باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کھانا یعنی کہ رشوت. تو ظلم کرنے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اور رشوت کھانے کی وجہ سے اور سود کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ ہم نے ان حلال چیزوں کو بھی ان کے لیے حرام کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کیا ہے. یہ اخروی عذاب کا بیان ہے، اور حرمنا علیہم طیبات احلت لہم میں دنیاوی عذاب کا بیان تھا ان کے لیے. جی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ فِي التَّوْرَاةِ، اور حالانکہ ان کو روکا گیا تھا، کہاں پر روکا گیا تھا؟ فی التوراۃ، تورات میں ربا سے روکا گیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں بھی سود کی ممانعت نازل ہوئی تھی. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھانے کی وجہ سے. جی، بالرشا فی الحکم، حکم فیصلے کے درمیان فیصلے کرتے ہوئے یہ رشوت دیتے تھے. تو باطل بالباطل کی صورت بتا رہے ہیں کہ رشوت، رشا یا روشا دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ رشوت ان کی جمع ہے. رشوت اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی حاکم کو، کسی قاضی کو، فیصلہ کرنے والے کو دے کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، اس کو رشوت کہتے ہیں. تو یہ رشوت کی اصل صورت ہے. تو بالرشا فی الحکم ہے کہ فیصلے کے درمیان، فیصلے کے دوران وہ فیصلے میں وہ رشوت دیا کرتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، مؤلمًا درد والا. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. جی، ترجمہ دیکھیے، البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، لیکن الراسخون، البتہ وہ لوگ جو پختہ ہیں، پکے ہیں، فی العلم، علم میں، ان بنی اسرائیلیوں میں سے. والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اس سے پہلے یہودیوں کے غلط عقائد، یعنی غلط قسم کے یہودی جو کفار تھے، ان کا بیان تھا. اب یہاں سے ان یہودیوں کا بیان ہے جو کہ علم میں پختہ ہیں اور وہ مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں. ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے، اور اگلی آسمانی کتاب جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں پچھلی، ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو لیکن الراسخون فی العلم کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اہل کتاب میں سے سب لوگ ایسے نہیں ہیں جن کی ابھی ہم نے صفات بیان کی، بلکہ کچھ لوگ راسخ فی العلم بھی ہیں جو ان صفات کے ساتھ، جو صفات پیچھے ذکر کی گئی
وہ صفات ان میں نہیں ہیں، بلکہ وہ تو علم والے ہیں، اصحاب بصیرت ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں جی۔ لیکن الراسخون الثابتون فی العلم، راسخ کا معنی بتایا ہے الثابت، پختہ ہے، فی العلم، علم میں، منہم، ان یہودیوں میں سے، کہ عبداللہ ابن سلام، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور اسی طرح حضرت ثعلبہ ابن سعید ہو گئے، حضرت زید ابن سعید ہو گئے، یہ حضرات سارے مراد ہے۔ والمؤمنون المہاجرون والانصار، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن جو ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہیں چاہے انصار ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، یعنی ان مومنین میں سے مہاجر اور انصار دونوں مراد ہے، وما انزل من قبلک، وہ آپ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، من الکتب، پہلی کتابیں جو ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نصب علی المدح، ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کی عبارت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ والمقیمین کو مرفوع ہونا چاہیے تھا، والمقیمون کیونکہ پیچھے آ رہا ہے، لیکن الراسخون والمؤمنون یہ مبتدا ہے دونوں، اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ پورا جملہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو والمقیمین الصلاۃ، اس کا عطف تو راسخون کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس کو بھی مرفوع ہونا چاہیے تھا۔ تو جواب دیا صاحب جلالین نے کہ نصب علی المدح، مدح ہونے کی وجہ سے منصوب پڑا جائے گا یہ، تو یہ منصوب ہے بر بنا مدح کے۔ کیا مطلب؟ امدح فعل محذوف ہے، کہ امدح کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں، المقیمین الصلاۃ، جو کہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ قابل تعریف ہیں جو کہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور وقرئ بالرفع، اور ایک شاذ قرات مرفوع والی بھی ہے کہ اس کو مرفوع بھی پڑھا گیا، والمقیمون الصلاۃ یہ بھی پڑھا گیا جی، والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر یہ مبتدا ہے، اور اولئک سنؤتیہم، ہم ان کو دیں گے، للاکثر سنؤتیہم ہے بعض حضرات کے ہاں بالنون للاکثر، اکثر لوگ حضرات کے ہاں نون کے ساتھ سنؤتیہم، والیاء، اور بعض حضرات کے ہاں سیؤتیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے اجر عظیمہ، بڑا اجر عظیم دے گے ان کو۔ هو الجنۃ، وہ اجر عظیم کیا ہے؟ اس کا مصداق بتا رہے ہیں کہ وہ جنت ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس اس طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، وعیسیٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وہی بھیجی تھی۔ وَآتَيْنَا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی تھی۔ جی، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، تو یعنی کچھ بھی نازل نہیں ہوا، تو یعنی کہ اس بات سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا چاہ رہے تھے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ انا اوحینا الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی ہے جیسے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر وہی ہم بھیجا کرتے تھے۔ اور یہ ان سب انبیاء اور پیغمبروں کو مانا کرتے تھے، ان کے نام سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ جی دیکھیے، انا اوحینا الیک کما اوحینا، یہ کاف مصدر کا ہے، جار مجرور ہے، اور انا اوحینا الیک یہاں پر ایحاء مصدر بنے گا، اس کے متعلق ہوگا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وحی کرنا ایسے وحی کرنا جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور آپ کے بعد جو انبیاء آئے ان کی طرف وحی کی۔ وکما اوحینا، کما نکال کر صاحب جلالین نے اشارہ کیا کہ واوحینا الی ابراہیم کا عطف کما انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، کما اوحینا الی نوح کے اوپر اس کا عطف ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اوحینا کا عطف صرف نوح کے اوپر ہے، بلکہ پورے جملے کے اوپر ہے۔ الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابنیہ، یہ اسماعیل اور اسحاق کا تعارف ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے۔ ویعقوب ابن اسحاق، جی یعقوب علیہ السلام کا تعارف ہے کہ یہ اسحاق کے بیٹے تھے۔ والاسباط اولادہ، اور ان کی اولاد پر، یعنی ان کی اولاد میں آگے جو انبیاء کا سلسلہ چلا۔
جو کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، شعیب علیہ السلام تک یہ سلسلہ جو چلا، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا اباہ، اور ان کے والد یعنی سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی۔ تو یہاں پر کافی سارے انبیاء کا ذکر ہے۔ قرآن میں 24 انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے، اور انبیاء کرام کی جو مجموعی تعداد ہے جو قرآن کریم میں بعض بیان اکثر بیان نہیں ہوئے، ان کی صحیح تعداد کتنی ہے اس کا علم صحیح تعداد کا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بات جو مشہور ہے کہ 1,24,000، اور ایک حدیث میں 8,000 تعداد بتائی گئی ہے، تو یہ سب ضعیف روایات ہے، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جی بالفتح اسم للکتاب المعطى والضم مصدر بمعنى مزبورا ای مکتوبا۔ جی زبوراً میں 2 قراءتیں بیان کی ہے، تو بیان قراءت ہے، صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ زبوراً بالفتح، فتح کے ساتھ یعنی زاگ کے فتح کے ساتھ، اسم للکتاب المعطى اس کتاب کو کہتے ہیں جو کہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ تو زبور یہ کتاب ہے، زبر سے ماخوذ ہے، اور کتابت یعنی لکھنے کو کہتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس میں 150 صورتیں تھیں، اور اس میں حلال حرام کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ مواعظ، تسبیحات، تقدیس اور تحمید اور ان چیزوں کا بیان تھا۔ والضم، اور ضمہ کے ساتھ مصدر ہوگا، یہ فتح کی صورت میں یہ اسم ہوگا، اور ضم کی صورت میں یعنی زبور، زبر یزبر زبوراً مصدر ہوگا بمعنی مزبوراً، یعنی ای مکتوباً لکھی گئی کتاب، یعنی وہ کتاب جو لکھی گئی ہے، جس کو لکھا جائے وہ مراد ہوگا۔ تو یہ جلوس اور دخول کی طرح، جیسے کہ جلوس بھی ایک مصدر ہے، دخول زبور اسی طرح ہوگا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنا دیے، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ انبیاء کا ہم نے تمہیں بتا دیا، جیسے کہ ابھی مذکورہ نام گزرے ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا، قصہ ہم نے ان کا آپ کو نہیں سنایا۔ جی روی انہ تعالی بعث 8,000 نبی، ایک روایت میں آتا ہے، صاحب جلالین اب تحقیق کر رہے ہیں کہ ان رسولوں کی تعداد کتنی ہے جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، جن کا بیان قرآن میں نہیں ہوا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 24 انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ 4,000 من بنی اسرائیل، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8,000 انبیاء بھیجے، جس میں سے 4,000 صرف بنی اسرائیل کے تھے، و4,000 من سائر الناس، اور باقی 4,000 تمام لوگوں کے لیے تھے۔ قالہ الشیخ فی سورۃ الغافر۔ جی صاحب جلالین علامہ سیوطی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ نے سورہ غافر میں 8,000 تعداد لکھی ہے۔ تو ان کے شیخ کون ہیں؟ علامہ محلی، ٹھیک ہے، علامہ محلی سورہ غافر، جو باقی 15 سپارے جن کی تفسیر جنہوں نے کی ہے آخر کی 15 سپاروں کی، تو 24ویں سپارے سورہ غافر میں وہاں پر بھی علامہ محلی نے 8,000 تعداد لکھی ہے۔ تو علامہ سیوطی نے علامہ محلی کے حوالے سے جو بات لکھی اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ کل انبیاء کی تعداد 8,000 تھی، جس میں سے 4,000 بنی اسرائیل کے تھے، اور 4,000 دیگر جتنے بھی انبیاء ہوئے ان کی تعداد 4,000 تھی۔ لیکن مشہور قول کے خلاف ہے یہ بات، کیونکہ مشہور قول ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا، یہ قول مشہور ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے، ظاہر ہے صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ان میں سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 313 رسول ہیں، یعنی دیگر انبیاء ہیں، اور 313 رسول ہیں جن کو الگ سے شریعت دی گئی۔ تو رسول اور نبی کا فرق آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کو الگ شریعت دی جائے وہ رسول ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ دیگر انبیاء ہیں۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، آپ نے کہا 1,24,000، اور اس میں 315 رسول ہیں۔ وکلم اللہ موسیٰ، اور موسیٰ سے
ہم کلام ہوئے بلا واسطۃ بغیر کسی واسطے کے. تو کلم اللہ یعنی بات چیت جو کی، اشارہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے، یعنی فرشتے کا واسطہ نہیں تھا، تکلیماً بات چیت کی اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ سے بات چیت کرنے والے. جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے ابھی سبق میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو پڑھا، تو کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.